راستہ کہاں سے نکلے گا؟ آپ لوگ تو آپس میں تتر بتر ہیں، راستہ ڈھونڈ رہا ہے کون کس کو ڈیل مل رہی ہے. آپ کی جماعت سے بھی گروپ ڈھونڈ رہا ہے، بلاول بھٹو کا اپنا راستہ چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو امید دلائی گئی ہے. تو آپ لوگوں کی سیاست تو کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ڈیل ڈھونڈتے ہیں آپ لوگ. میں ملک صاحب آپ کی خدمت میں ایک عرض کر دوں، کسی طور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم راستے ڈھونڈیں گے تو وہ ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، وہ دروازہ ہم بند کر چکے ہیں. وجہ ویسے آپ کی بات سے مجھے زیادہ اتفاق نہیں ہے. چلیں آپ یہ نعرے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں. میری عرض سن، آپ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہے. میں آپ پہ کوئی اپنی رائے ٹھونس تو نہیں سکتا. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو 73 سالوں کے اندر ہوا، اب 14 اگست آپ جشن منانے جا رہے ہیں آزادی کا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 70 سالوں میں ایک الیکشن کو آپ کوٹ کرتے ہیں 1970 کے الیکشن کو کہ وہ بڑے منصفانہ صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہوئے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے جنرل یحییٰ نے پری پول ریگنگ جو کرنی تھی، 1 سال پہلے سے اس نے وہ منصوبہ بندی کی، پیسے دیے اور کوشش کی. نہ شیخ مجیب جیتے نہ ذوالفقار علی بھٹو جیتے، اور ایسا سیٹ اپ آئے کہ مجھے وہ صدر بنا لیں، اور پاکستان ٹوٹ گیا. مگر اس کے باوجود وہ بضد رہے کہ مجھے تو صدر رہنا چاہیے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب اس طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں تو پاکستان پھر بھنور میں پھنستا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے. تو میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اگر آج کوئی طاقتور حلقہ جو ہے وہ انتخابی کیمپین شروع کر دے، کس کے خلاف کی جا رہی ہے شروع؟ پھر مجھے یہ سوال اٹھتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ کیا 1970 کے انتخابات سے یا پاکستان ٹوٹ گیا اس سے ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ آج ایک وزیر داخلہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی، چڑیا نے پر نہیں مارا. شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ 2 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا عدالتی قتل ہوا تھا، اور 4 دن بعد آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ چڑیا پر نہیں مارا. کیا آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر طاقتور جو ہے وہ جو چاہے وہ کر لے، اور کوئی چیز جو ہے پھڑکے گی نہیں، کوئی چیز آواز نہیں اٹھائے گی؟ ہم کس کے خلاف آواز اٹھائیں بھائی؟ ہمیں احتجاج کر سکتے ہیں نا، نہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں قلم تو ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہو سکتی. مگر آپ اس کو کمزوری سمجھتے ہو، آپ نے اس چیز کو کمزوری بنا لیا 70 سالوں میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر اس مصیبت سے نکالنا ہے تو عوام کی اعتماد جو رکھنے والی حکومت ہے اس کو بننے دو، اور وہ اعتماد والی حکومت جو ہے عوام کی، وہ کم از کم اپنی پالیسیاں ایسی بنائے کہ دنیا میں پاکستان تنہا نہ ہو. دنیا میں یہ نہ ہو کہ آپ 70,000 لوگوں کی قربانی بھی دے لیں اور لوگ آپ کو سیکورٹی کونسل میں بھی نہ بلائیں، سلامتی کونسل میں بھی نہ بلائیں آپ کو. یہ ہے حالت آپ نے فیصل کر دی واڈا صاحب سے پاکستان